عمل شرف و قبول حاصل کرے تب نتیجہ حاصل ہوتا ہے. آپ کا عمل ہی قبول نہیں ہو. آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے, کسی کا پیسہ کما لیا ہے, آپ نے جو حج کے اندر پیسہ لگایا ہے اس پیسے کے اندر حرام پیسہ ملا ہوا ہے یا پورا کا پورا حرام حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ اب تو اتنی ریا اس عبادت کے اندر شامل ہو گئی ہے کہ الامان اور الحافظ باقاعدہ دعوتیں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد گھروں پر لکھ دیا جاتا ہے مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے. پاک کہاں ہوا وہ ناپاک ہی نہ بسا گیا, اس لیے کہ ناپاک کمائی سے اس نے یہ عمل کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی عبادت قبول نہیں کرتا اگر اس کی روزی پائے. باقاعدہ ایک صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے ہم ہوائی اڈے پر گئے, آئے گلے لگ گئے, جاہل آدمی بیچارے کہنے لگے مولانا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حاجی کا خطاب دے دیا. خطاب دینے کے لیے بندہ کیا ہوا, حاجی کا خطاب, الحاج, یہ خطاب نہیں ہوا. تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ آدمی بنیاد کی طرف نظر رکھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی کمائی کرے تو کمائی کے طریقے کیا ہے. بس تھوڑی بات آپ سامنے رکھ کر فرمایا کمائی کیسے کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. قربان جائیے قرآن حکیم کے انداز بیان پر بتا دیا کہ کمائی کے اور مال کے حصول کے ذرائع ہیں. کہا تین, ایک کسب ہے, کسب میں صنعت ہے اور اسی طریقے سے تجارت ہے اور وہ مما اخرجنا لکم من الارض زراعت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جنہوں نے بخاری کی شرح کی فتح الباری, اس کے اندر امام ماوردی کا قول نقل کرتے ہیں. قال الماوردی اصول المقاصد الزراعة والتجارة والصناعة فالاشبه بالمذهب الشافعي ان اطيبها التجارة. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام ماوردی کا قول نقل کرتے ہیں کہ کمائی کے تین طریقے, ایک ہے زراعت جو مما اخرجنا لکم من الارض سے معلوم ہو, اور کسب تم سے صناعت ہے جیسے کوئی ورک شاپ ڈال دے, ہاتھ سے کوئی کام کرے, اور تجارت ہے وہ بھی کسبی ہے. وہ کہ تین طریقے بتا دیے گئے اور ان میں سے افضل کیا تجارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یاد رکھیں, حدیث حدیث سا وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء. ابن ماجہ کی کتاب التجارہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر اگر امانت دار ہے اور صدوق ہے تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اس میں تجارت کی فضیلت ظاہر ہوئی جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اس طرح گئے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ قول نقل کیا. تو تجارت سب سے بہترین ذریعہ ہے. اب تجارت میں سب سے بہترین شعبہ مزارعت ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو اور دوسرے آدمی کی محنت, تو مزارعت. ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ تجارت از اکول ٹو بیع پلس شرع. تو بیع و شرع مل کر کے تجارت. تجارت کہتے ہیں بیچنے کو اور خریدنے کو. آپ دیکھیں کہ تجارت تجارت فالتاجر اذا باع واشترى, جب خریدے اور بیچے تو اس کو تاجر بولتے ہیں اور اس عمل کو تجارت بولتے ہیں. اور اتجر یتجر التجارت میں تجارت کرنا. جب آدمی خریدے اور بیچے, بیع کے جو ارکان ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے. ایک بائع بیچنے والا, مشتری خریدنے والا, ایک مبیع چیز کو آپ بیچ رہے تین, اور تیسری جب وہ میں نے بیچا آپ بولے میں نے خریدا. راضی مطلب راضی مطلب آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو, آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو. اگر معمولی دباؤ بھی ہے اس سودے کے اندر, جو سودا
جیسے مضاربت، یہ اصولی بات کر رہا ہوں. دیکھو جنرلائز اگر کر دیا جائے کسی معاملے کو تو آدمی اس جنرل رول کے اس قاعدے کلیہ کے تحت پارٹیکولرائز یعنی اس کو جزئی طور پر سمجھ سکتا ہے. اصول بتا دے رہا ہوں. مضاربت میں پہلی چیز نقد ہو. آپ پیسہ دیں یا سونا دیں یا چاندی دیں، اور تجارت نہیں دے سکتے کہ یہ کپڑے کی ایک گانٹھ ہے لے جا اور مضاربت کر، جائز نہیں. اور تجارت نہیں ہوتی، نقد ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے، چاندی ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے آپ پیسہ لگائیں. یہ پیسہ متعین ہونا، کتنا لگائیں گے آپ؟ 5,000 سرمایہ متعین. اور تیسری چیز سرمایہ متعین ہونے کے ساتھ ساتھ منافع متعین ہو نفع کے اندر، اور نفع متعین ہوگا فیصد کے حساب سے کہ آپ نے 5 لاکھ روپیہ لگایا ہے، 5 لاکھ میں جو نفع ہوگا اس نفع کے اندر آپ کو اتنے پرسنٹ دیا جائے گا. ایک مخصوص رقم آپ کو اگر دے دیجیے کہ ایک مخصوص رقم ہم آپ کو دیں گے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ 5 لاکھ روپیہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس 5 لاکھ روپے کے اندر فیصد لگایا جائے کہ اس سے جو مال استعمال کیا جائے گا، جو مال ہے اس سے جو نفع آئے گا اس نفع کے اندر آپ کا فیصد ملے. بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جو آج فیصد متعین کر دیتے ہیں کہ آپ کو کبھی 5,000 روپیہ دیا جائے گا، کبھی آپ کو 3,000 روپیہ دیا جائے گا، کبھی آپ کو 2,000 روپیہ دیا جائے گا. آپ کا فیصد متعین کر دیا گیا ہے. آپ کو اس شرح سے دیا جائے. تو پہلی شرط یہ کہ نقد ہو، دوسرے سرمایہ متعین ہو، تیسرا منافع متعین ہو، پرسنٹیج کے حساب سے متعین ہو، اور چوتھے رب المال کے پاس سرمایہ، جو پیسہ لگا رہا ہے اور جو پیسہ لے کر کے تجارت کرے گا مضارب ہے. تو اب یہ رب المال کے پاس پیسہ ہو، جیسے مضارب کے پاس اس کا قرض ہے کہ 5 لاکھ کے اوپر اسی سے مضاربت کرے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ رب المال کو پیسہ دے، یہ لے 5 لاکھ روپیہ اور اس سے مضاربت کر. پانچویں شرط یہ کہ منافع جو ہوگا اس میں سے نفع دیا جائے گا، سرمایہ میں سے ایڈ نہیں ہوگا، سرمایہ میں سے نہیں ہوگا. یہ پانچویں شرط ہے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر رب المال کا کوئی سامان جیسے مکان مضارب کے پاس رہن رکھا ہوا ہے اور اس سے رب المال نے پیسہ لیا ہوا ہے اور یہ کہے کہ بھائی یہ پیسہ لے لو اور اس کے بعد تم مضاربت کرو، مکان درست نہیں ہے، تو یہ ساری شرطیں. اور اس میں ایک شرط یہ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ اس کو پیسہ دے دیا جائے تاکہ وہ تصرف کرے پیسے میں. پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے، مضاربت کرے تو مضاربت نہیں ہوتی، تو بات پیسہ دے تاکہ اس کے اندر تصرف کرے. مضاربت کی شرعی اصول ہیں اور تجارت کا ایک اہم شعبہ مضاربت کا ہے. بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں کہ ان کے اندر آدمی اگر پیسہ لگائے تو آپ کا پیسہ ہے اور سامنے والی کی محنت ہے اور آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے دیا جاتا ہے، تو آدمی کو بڑی سہولتیں مل جاتی ہے اس طریقے کی تجارت. آپ کا کوئی دوست ہے یا کسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں کر رہے ہیں ایسا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے. تو کئی آدمی پیسہ لگاتے ہیں، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، کئی آدمی تجارت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پیسہ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ مضاربت کرتے ہیں. تو یہ 4 شکلیں کچھ مضاربت کی ہوتی ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں اور اس کی شرائط کیا ہے. یہ تمام چیزیں اگر آدمی اختیار کرتا ہے تو تجارت کے ایک بہترین شعبے مضاربت کے ذریعے حلال کمائی استعمال کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی کہ کیا کہ تجارت لا تلہیہم تجارت، ایسے لوگ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اس میں ایک بڑا اچھا نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تجارت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تجارت آدمی بندہ بندے سے کرتا ہے اور ایک تجارت بندہ اللہ سے کرتا ہے. تو بہترین تجارت کون سی؟ بندہ جو اللہ سے تجارت کرتا ہے، اس کے اندر بیچنے والا کون؟ بندہ، بائے مشتری کون؟ اللہ، مبی کیا ہے؟ متاع جان و دل، اور اس طریقے سے جو نفع ہے جنت. یہ مبی کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ متاع جان و دل دیکھ کر، متاع جان و دل دیکھ کر رضائے حق خریدی ہے. یہ جھگڑا تب کا فیصل ہو چکا ہے وہ شعر ہو کر. تو ہم نے تجارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ تجارت اس میں گھاٹا نہیں ہوتا. یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر صرف اور صرف نفع ہے، اس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہوگا. تو سب سے بہترین تجارت وہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک
بندے کے ساتھ کرے. یہ تجارت کے دو قسم سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روح اور مادے کے درمیان بیلنسنگ اور توازن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. انسان صرف بدن کا نام نہیں ہے، انسان صرف روح کا نام نہیں ہے. انسان مرکب ہے روح اور بدن سے، روح اور بدن سے. تو بدن کو باقی رکھنے کے لیے آپ ایسے بندے بن جائیں کہ بندے سے تجارت کریں، اور روح کو غذا دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے التوازن بین الروح والمادہ، روح اور مادہ کے درمیان ایک بیلنسنگ کرتی ہے کہ یہ دونوں طریقے کی تجارت ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ میں نہیں بولا ہے کہ تجارت بندہ بندے کے ساتھ کرے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کا وقت آ جائے تو یہ تجارت چھوڑ کر کے فوراً اللہ کی طرف جو تجارت کی ہے، اللہ سے جو تجارت کی اسی طرف چلا جائے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ چند بجلی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں. مولانا کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں درس کے لیے بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.